موبائل کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے. ہم جانتے ہیں موبائل کی اسکرین کے اوپر انگلی کے ٹچ سے کون کون سی چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، شاید کسی نے سوچا بھی نہیں تھا پہلے کے دور میں. آج گندگی کا سارا سیلاب ہمارے نوجوان کے ہاتھوں میں ہے. رات کا اندھیرا ہے، کمرے کی تنہائی ہے، آپ کا موبائل اسکرین ہے اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں یا تو آپ جانتے ہیں یا آپ کا رب جانتا ہے. کتنے ہمارے نوجوان ہیں اس طریقے کے گندے ویڈیوز دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اپنی جوانی کو برباد کرتے ہیں اور جب ان کی شادی ہوتی ہے اپنی بیوی کا حق ادا کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتے ہیں. میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے بڑی محبت سے کہنا چاہتا ہوں، بھائی میرے اپنے جسم کو برباد نہ کر، اپنی جوانی کو برباد نہ کر، کل تجھے پچھتانا پڑے گا. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. کوئی ایسا کام نہ کرو جس کی وجہ سے تم ہلاک ہو جاؤ، تمہاری آنکھیں برباد ہو جائیں، تمہارا جسم برباد ہو جائے، تمہاری جوانی برباد ہو جائے، تمہاری عزت برباد ہو جائے. اپنی بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا موبائل استعمال کرو، میں منع نہیں کرتا، سوشل میڈیا کا استعمال کرو، میں منع نہیں کرتا، مگر حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کا ڈفرنس ہمیشہ کرتے رہنا، اس کا فرق ہمیشہ کرتے رہنا. کوئی ایسا قدم نہ اٹھانا جس سے آپ کی عزت خطرے میں پڑ جائے، آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالنا. اور آگے اللہ کیا فرماتا ہے، وَأَحْسِنُوا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اور اے میرے بندو احسان کیا کرو، اللہ تعالیٰ کو احسان کرنے والوں سے پیار ہے، اللہ احسان کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اب یہ احسان کیا چیز ہے، نوٹ کر لو میری بات. شریعت میں احسان 3 چیزوں کو بولتے ہیں. احسان کا پہلا مطلب، میں نماز پڑھ رہا ہوں. اب نماز پڑھنے کا 2 مقصد ہو سکتا ہے. ایک مقصد تو یہ ہو سکتا ہے میں اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں کہ گاؤں کے لوگ یہ نہ کہے کہ بے نمازی ہے. میں نماز پڑھ رہا ہوں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرا باپ یہ نہ بولے کہ میں بے نمازی ہوں. میں نماز پڑھ رہا ہوں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ گاؤں والے بولے کہ یہ بڑا متقی آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے. ایک مقصد تو یہ ہو سکتا ہے. اور ایک مقصد یہ ہوتا ہے میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ 5 ٹائم کی نماز میرے اوپر اللہ نے فرض قرار دی ہے. اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا اللہ کیا مجھے جواب دینا پڑے گا، اللہ کیا عذاب ملے گا. اللہ کی سزا کے ڈر سے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں. میرے پیارے ساتھیوں، احسان یہی ہے کہ آپ جو بھی کام کریں، جو بھی نیکی کریں، مقصد لوگوں کو دکھانا نہ ہو، مقصد پبلک کو دکھانا نہ ہو، مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو. اسی لیے اللہ کے نبی احسان کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کانک ترا. احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت جب کرو تو یہ سوچ کر کے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَا، اور اگر تم یہ سوچ نہیں سکتے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو تم یہ سوچ کر کے نماز پڑھو، تم یہ سوچ کر کے عبادت کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ احساس اگر آپ کے اندر ہے اسی کا نام احسان ہے. آج کون اللہ سے ڈرتا ہے؟ دکان کے اوپر کیمرہ لگا ہوا ہے، جا کے پوچھو دکاندار سے تو نے کیمرہ کیوں لگایا، تیری دکان پر 5-5 10-10 کیمرے کیوں لگے. جاؤ کٹیہار کے بڑے بڑے شو روم میں چلے جاؤ، جا کر کے دکانداروں سے پوچھو تم نے اپنی دکان پر اتنے بڑے بڑے کیمرے کیوں لگائے. وہ بولے گا ہم نے سرکشا کے لیے لگائے، ہم نے سیکیورٹی کے لیے لگائے. اگر ہماری دکان کا مال کوئی چورا کے لے کے جانے لگے گا ہم کیمرے سے پکڑ لیں گے، ہم کیمرے سے دیکھ لیں گے. آج کیمرہ لگ گیا، سامان چوری ہونے بند ہو گئے. آج کیمرہ لگ گیا، دلی کے اندر لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کم ہو گئی. آج کیمرہ لگ گیا، ریپ کی گھٹنائیں کم ہو گئی. کیمرہ لگ گیا، انسان ڈر گیا، نہیں یار کیمرہ لگا ہوا ہے سب ریکارڈ ہو رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، انسان کے بنائے ہوئے کیمرے سے ڈر گیا. انسان کا بنایا ہوا کیمرہ تو فیل بھی ہو سکتا ہے، انسان کا بنایا ہوا کیمرہ تو خراب بھی ہو سکتا ہے. انسان کا بنا ہوا کیمرہ تار سے اور وائر سے چل رہا ہے، انٹرنیٹ سے چل رہا ہے. انٹرنیٹ رک گیا، وائر کٹ گیا، تار کٹ گیا،
لائٹ آف ہو گئی، کیمرے نے کام کرنا بند کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک کیمرہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے اور آپ کے اوپر لگایا ہے، اور یہ کیمرہ لائٹ سے نہیں چلتا، یہ کیمرہ بیٹری سے نہیں چلتا، یہ کیمرہ انورٹر سے نہیں چلتا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے چلتا ہے، اور یہ کیمرہ کبھی بند ہونے والا نہیں ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ میرے بندو، ہم نے تمہارے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے، ہم نے تمہاری حرکتوں کو نوٹ کرنے کے لیے، ہم نے کرامن کاتبین کو مقرر کر دیا ہے، جو تمہاری ایک ایک ایکٹیویٹی کو، ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ تم جو بھی کر رہے ہو سب لکھا جا رہا ہے، تم میرے فرشتوں سے کچھ چھپا نہیں سکتے۔ آپ جلسے میں گئے تھے، سامنے کوئی خوبصورت لڑکی آ رہی تھی، آپ ماشاءاللہ کرتا پائجامہ بھی پہنے ہوئے تھے، آپ نے سر پہ ٹوپی بھی لگائی تھی، آپ نے سوچا کہ ڈائریکٹ اگر لڑکی کو دیکھوں گا گاؤں والے سوچیں گے بڑا بےہودہ آدمی ہے، بڑا بدتمیز آدمی ہے۔ آپ نے نظریں کہیں اور کر دی، نشانہ کہیں اور کر دیا، آپ کی نگاہیں کہیں اور ہیں، نشانہ کہیں اور ہے، کوئی دوسرا آدمی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تو وہ ہے جو تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے۔ جب تمہاری آنکھیں ادھر ادھر چکر لگاتی ہیں، تمہاری آنکھیں کہیں ہوتی ہیں، نشانہ کہیں ہوتا ہے۔ وما تخفی الصدور، اللہ تو وہ ہے جو تمہارے دل کے اندر چھپے ہوئے راز اور بھید کو بھی جانتا ہے۔ اس سے بچ کے کہاں جاؤ گے میرے بھائی؟ اس کا کیمرہ تو کبھی بند نہیں ہوگا، اور کل قیامت کا دن جب آئے گا اور ہم اور آپ اللہ کے پاس جائیں گے، ہماری زندگی بھر کے کیمرے کی ریکارڈنگ ہمارے سامنے رکھ دی جائے گی۔ وَوُزِعَ الْكِتَابِ، تمہاری زندگی بھر کی کتاب، تمہارا نام اعمال، تمہارا سارا کچا چٹ، فرض نماز، رمضان کا فرض روزہ، فرض زکوٰۃ، فرض حج، اگر اس کی پابندی آپ کرتے ہیں اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جب فرائض کو ادا کرتا ہے، فرض نماز پڑھتا ہے، فرض روزہ رکھتا ہے، فرض زکوٰۃ دیتا ہے، فرض حج کرتا ہے، میرا بندہ میرے قریب آتا ہے۔ اس کے بعد جب میرا بندہ نوافل کا اہتمام کرنے لگتا ہے، نفل روزہ رکھنے لگتا ہے، نفل نمازیں پڑھنے لگتا ہے، نفل عبادتیں کرنے لگتا ہے، میرا بندہ میرے اور زیادہ قریب آنے لگتا ہے، یہاں تک کہ میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں میں اپنے بندے کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اپنے بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اپنے بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اپنے بندے کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا مطلب؟ آنکھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ فرائض کی پابندی کریں گے، نوافل کی پابندی کریں گے، اللہ آپ کے کانوں کی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کی آنکھوں کی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کے ہاتھوں کی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کے پیروں کی حفاظت کرے گا۔ آپ کان سے کوئی غلط بات نہیں سنیں گے، آپ آنکھوں سے کوئی غلط بات نہیں دیکھیں گے، آپ ہاتھوں سے کسی غلط بات کو ٹچ نہیں کریں گے، آپ پیروں سے کسی غلط چیز کی طرف چل کے نہیں جائیں گے۔ جب اللہ محبت کرتا ہے، اللہ آپ کی حفاظت کرتا ہے، آپ کے باڈی اور آپ کے شریر کی اللہ تعالی حفاظت کرتا ہے اور گناہوں سے آپ کو بچاتا ہے۔ ایک اور چیز ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو اگر میں وہ عمل کر لوں تو میں جنت میں چلا جاؤں۔ او لوگو، تم بھی اپنے مولویوں سے مسئلہ پوچھتے ہو، الٹی سیدھی چیزیں پوچھتے ہو، الٹے سیدھے سوالات پوچھتے ہو۔ ابھی آج واٹس ایپ پر ایک لڑکی کا میسج آیا، ایک عورت کا میسج آیا، مولوی صاحب میں ایک لڑکے سے پیار کرتی ہوں، لڑکا مجھ سے جان چھڑانا چاہتا ہے، لڑکا مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہے، لیکن میں اسی لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں، کوئی دعا بتا دیجئے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے تاکہ وہ لڑکا میرا ہو جائے۔ میں نے کہا یا اللہ یہ مصیبت ہے، میں نے فوراً اس کو بلاک مارا۔ یہ آج کے دور میں ہو رہا ہے، لوگ میرے پاس سوال کرتے ہیں شیخ صاحب میں ایک لڑکی سے بہت محبت کرتا ہوں، اس کا باپ تیار نہیں ہو رہا ہے، تو شیخ صاحب کوئی دوا بتا دیجئے کہ باپ راضی ہو جائے۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، اگر آپ کو کوئی رشتہ پسند ہے، کسی لڑکی کے بارے میں آپ نے سنا وہ لڑکی نیک ہے، اچھی ہے، دیندار ہے، خوبصورت ہے، رشتے کا پیغام بھیجو۔ لڑکی کے ماں باپ تیار ہیں، اچھی بات ہے، تیار نہیں تو کام ختم۔ حرام طریقہ اسلام میں نہیں ہے، ناجائز راستہ اسلام میں نہیں ہے، اسلام کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ پہلے چکر چلائیں اور اس کے بعد شادی کریں۔ تو آج کل مولویوں سے سوالات عجیب و غریب کرتے ہیں۔
بعض لوگ تو اتنے فالتو سوالات کرتے ہیں کہ سیدھے ان کو بلاک کرنے کا من کرتا ہے۔ صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے، سوال کیسے کرتے تھے؟ اخبرنی عن عمل یدخلنی الجنہ، اے اللہ کے نبی مجھے ایسا عمل بتا دیجئے اگر وہ عمل میں کروں تو میں جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا 2 کام کر لو، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے اپنی دلچسپی ختم کر دو، دنیا سے اپنا انٹرسٹ ختم کر دو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ دنیا کے چکر میں نہ پڑو، دنیا میں رہو، دنیا کماؤ، مگر دنیا سے دل مت لگاؤ۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ دنیا سے دل مت لگاؤ میرے بھائی، یہ بے وفا ہے یہ دنیا۔ جائیداد بنانے والے زمین کے نیچے دفن ہیں، بینک بیلنس اکٹھا کرنے والے زمین کے نیچے دفن ہیں، اپنی طاقت کا غلط استعمال کرنے والے زمین کے نیچے دفن ہیں۔ دنیا سے اپنا انٹرسٹ ختم کر دو، جیسے ہمارے نبی نے ختم کیا۔ ہمارے نبی کیسے رہتے تھے دنیا میں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیسے رہتے تھے؟ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کو دیکھا، آپ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، معمولی سی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور پیٹ پر چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی آپ چٹائی پر لیٹتے ہیں، آپ کی پیٹ پر یہ نشان پڑ جاتا ہے، ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے، اے اللہ کے نبی ہمیں اجازت دیجئے ہم آپ کے لئے گدے کا انتظام کر دیں، ہم آپ کے لئے آرام دہ بستر کا انتظام کر دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں اے میرے صحابہ، مالی ولی دنیا، میرا دنیا سے کیا لینا دینا ہے، ما انا الا کراکب استظل تحت شجرۃ، ارے میں تو ایک مسافر کی طرح ہوں۔ ایک مسافر جب سفر پہ نکلتا ہے کسی پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے، تھوڑی دیر آرام کرتا ہے، پھر اپنے منزل کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ دنیا میری وقتی آرام گاہ ہے، یہ دنیا میری منزل نہیں ہے، میری منزل اللہ کی آخرت ہے، میری منزل جنت ہے۔ آپ لوگوں کی منزل کیا ہے؟ بولیے، جنت پانا ہے نہیں پانا ہے؟ یہ اتنا بڑا پروگرام ہوا، یہ آپ کو جنت میں لے کے جانے کے لیے انتظام کیا گیا۔ یہاں پہ آپ نے جو دان خیرات چندہ دیا ہے وہ انشاءاللہ وہ آپ کے گناہوں کا کفارہ اور آپ کو جنت میں لے کے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ آئیے، رات کا آخری ٹائم ہے، جاتے جاتے اپنی ماں بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا، آپ سے بھی کہنا چاہوں گا، جاتے جاتے اپنی جنت کی تیاری کر کے جائیے، ادارے کے لیے تعاون کرتے ہوئے جائیے میرے بھائیوں۔ اور میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ جو بھی اس ادارے کو تعاون کر کے جائے اللہ سب کی مغفرت فرمائے اور سب کو جنت کا حقدار بنائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، دنیا سے اپنا انٹرسٹ ختم کر لو، اور اگر یہ چاہتے ہو کہ لوگ مجھ سے محبت کریں تو لوگوں سے بے پرواہ ہو جاؤ، لالچ مت کرو، لوگوں کے ہاتھ اور لوگوں کے پیسے کی طرف نظر مت ڈالو، لوگوں سے اپنے آپ کو بے نیاز کر لو، لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ لوگ لالچی لوگوں سے لوگ محبت نہیں کرتے، لوگ خوددار لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔